ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ بے شک ہم نے زمین کا سنگار کیا جو کچھ اس پر ہے کہ انہیں آزمائیں ان میں کس کے کام بہتر ہیں۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن ہم اسے چٹیل میدان کر چھوڑیں گے۔ ان آیات کریمہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ پچھلی آیات میں جو ذکر کیا گیا تھا کافروں کو سمجھایا گیا، لیکن کافر ایمان لانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا غم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر جو کافر ایمان نہیں لے کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا کی دولتیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی یہ زینت انسان کے امتحان کے لیے بنائی ہے، یعنی کافروں کو جو دنیا مل رہی ہے ایمان نہ لانے کے باوجود، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی یہ زینت انسان کے امتحان کے لیے بنائی ہے کہ دنیا کے حسن و جمال میں کھو کر کے انسان اپنے خالق و مالک کی اطاعت کو بھول جاتا ہے، یا دنیا کی رنگ رنگینیوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے وہ اپنے مولا کی عبادت کے اندر مصروف ہوتا ہے۔ تو فرمایا زمین میں جو ہم نے زینت بنائی ہے یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کس کے کام اچھے ہیں، اور دنیا ایک طرح سے امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں پہ ایک اعتراض یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو کسی کی قابلیت کا علم نہ ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو امتحان لیتا ہے بندوں کا وہ اپنے لیے نہیں لیتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے امتحان لیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دکھا دے کہ تم کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر چکے ہو تم۔ تو اگر اس نے اپنے کسی بندے کو بہت اجر و ثواب عطا کیا تو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ان کو بٹھائے گا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ دنیا میں آزمائش کی بھٹی سے یہ بندہ سلامتی کے ساتھ میں گزر گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آج یہ مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ دکھا دے گا، اس لیے امتحان ہو رہا ہے، اور جس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیاوی امتحان میں ناکام ہو گیا، دنیا کی لذتوں میں ڈوب گیا اور اپنے خالق و مالک کی اطاعت سے منحرف ہو گیا، باغی ہو گیا۔ تو یہ امتحان ان لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی اس زینت میں غرق ہونے سے بچانے کے لیے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی لذتوں میں غرق ہو کر کے نہ رہ جاؤ، کہ فرمایا جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چٹیل میدان کر چھوڑیں گے، یعنی تم ایسی چیز کے ساتھ کیوں دل لگاتے ہو جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، جس کو باقی رہنا نہیں ہے، باقی رہنے والی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر تمہیں دل لگانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دل لگاؤ۔ اور اس حوالے سے احادیث کو آپ پڑھیں گے تو احادیث کے اندر بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا شیریں اور سرسبز ہے، یعنی دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس میں خلیفہ بنانے والا ہے،
پھر وہ دیکھے گا کہ تم اس میں کس طرح عمل کرتے ہو، تو تم دنیا سے اور عورتوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں کا تھا، یعنی عورتوں کے اندر غلط طریقے سے جو بندہ پھنس گیا تو عورتیں اسے اللہ کی یاد سے دور کر کے اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو دنیا کی ہریالی میں مت کھو جاؤ، دنیا کی یہ ہریالی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سب کو ایک دم چٹیل میدان کر دے گا، کچھ بھی یہاں پہ نہیں بچے گا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، اس میں تو دنیا کی حقیقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا۔ میرا آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مجھے تم لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ دنیا کی تر و تازگی کا خطرہ ہے۔ دنیا کی جو ہریالی ہے وہ انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی تر و تازگی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زمین کی برکتیں۔ تو مسلمانوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا خیر کے سبب بھی شر ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کی برکت جس کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا اس برکت سے بھی خطرہ ہے ہم لوگوں کو؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 بار فرمایا خیر کے سبب خیر ہی ہوتی ہے، خیر کے سبب خیر ہی ہوتی ہے، خیر کے سبب خیر ہی ہوتی ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے اس حقیقت کو سمجھا دیا کہ موسم بہار میں جو چیزیں اگتی ہیں تو وہ سبزہ جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ سبزہ تو اچھی چیز ہے نا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے یا موت کے قریب کر دیتا ہے، سوائے ان جانوروں کے جو سبزہ کھاتے ہیں اور اتنا ہی کھاتے ہیں، سوائے ان جانوروں کے کہ جو صرف سبزہ کھاتے ہیں اور وہ اس قدر کھاتے ہیں کہ ان کی کوکیں پھول جاتی ہیں، پھر وہ دھوپ میں لوٹ پوٹ کرتے ہیں اور لید اور پیشاب کر لیتے ہیں۔ آپ سمجھے کتنی پیاری مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ ایک جانور جب سبزہ دیکھتا ہے تو کھاتا ہے اور اس کے بعد میں دھوپ میں جاتا ہے، اس کو ہضم کر لیتا ہے اور لید اور پیشاب کر کے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بچ جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ مال دنیا بھی سرسبز اور میٹھا ہے، جو شخص اس مال کو اپنے حق کے مطابق لے گا، اس کو صحیح جگہ میں خرچ کرے گا تو یہ اچھی مشقت ہے، اور جو مال کو ناحق لے گا وہی جانور کی طرح جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا، اور آخر میں اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو انسان کو دنیا سے اتنا ہی لینا چاہیے جتنا کہ اس کو ضرورت ہو، ایسا نہیں کہ اس جانور کی طرح کھا لے کہ کھانے کے بعد میں پھر اس کو پچا بھی نہ پائے اور اسی کے اندر وہ ہلاک ہو کر کے رہ جائے۔ تو دنیا کی زیب و زینت سے انسان کو بچنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ طریقہ عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی کہ جن چیزوں کو تو نے ہمارے لیے مزین کیا ہمیں اس سے بچا کہ ہم اس پر اترائیں۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو حق کے راستے میں خرچ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دعا فرمائی تھی، کئی بندہ سارا مال خود ہی ہڑپ کر کے اپنے آپ کو تباہ نہ کر لے، تو آپ نے دعا فرمائی اللہ زیب و زینت سے بچا اور تیری راہ کے اندر مجھے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یہاں پر یہ جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس کی تفسیر اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا بیان فرمائی؟ تو اس کی تفسیر میں حضرت ابن عطیہ نے کہا کہ جو مال کو حق کے موافق لے اور اس مال کو ایمان کے ساتھ حق کے راستے میں خرچ کرے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو ادا کرے اور مکروہ کاموں سے اجتناب کرے، وہ شخص سب سے اچھے عمل والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ ہم آزمائیں کون اچھے عمل کرتا ہے، تو جو ایسا کرے گا، اچھی طریقے سے مال کمائے گا، جائز راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے اوپر عمل کرے گا، ناجائز کاموں سے بچے گا، وہ بندہ سب سے اچھے عمل والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ ہم یہ آزمائیں کہ تم میں سے کس کی عقل اچھی ہے، زیادہ اچھی ہے، اور تم میں سے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہے، اور تم میں سے کون زیادہ تیزی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تو کتنی پیاری یہ تفسیر ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہارا امتحان لیا ہے، لہذا امتحان میں وہی بندہ کامیاب ہوگا جو حرام کاموں سے بچے گا اور نیکی کے اندر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ میں آگے بڑھے گا۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز یہی ہے کہ انسان دنیا سے دل نہ لگائے۔
کیونکہ بندہ جب دنیا سے دل لگا لیتا ہے تو پھر نیک کاموں میں اس کی رغبت سست پڑ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے پکڑا اور پکڑ کر کے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والا، اور اپنا شمار قبر والوں میں کرو۔ مجاہد کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عمر نے کہا کہ جب تم صبح کو اٹھو تو شام کی امید مت رکھو، بیماری آنے سے پہلے صحت کے ایام میں نیک کام کر لو، اور موت آنے سے پہلے زندگی میں نیک کام کر لو، اور اے بندہ خدا تم نہیں جانتے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا، یعنی تم مر گئے تو تم پتہ نہیں جنتیوں میں ہوں گے کہ جہنمیوں میں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پہ جو فرمایا کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہو، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بندہ جب سفر کرتا ہے تو سفر میں کیسے رہتا ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے کہ جب میرا اسٹیشن آ جائے گا مجھے سامان لے کر کے اتر جانا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان کو اسی طرح ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جب بھی موت آ جائے مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور جو بندہ سفر کرتا ہے اس کی تیاری مکمل ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اسٹیشن آ گیا اب گاڑی رک گئی اب اس کے بعد میں وہ تیاری شروع کرتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے تو اس کا اسٹیشن نکل جاتا ہے اور اس کی گاڑی جو ہے وہ آگے چلی جاتی ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر جب مسافر کی طرح رہے گا تو ہر وقت اتنی تیاری رکھے گا کہ اگر اچانک حضرت ملک الموت آ جائیں تو اس وقت وہ پوری تیاری کے ساتھ میں موجود رہے گا۔ اور حضرت ملک الموت تو اچانک ہی آئیں گے، ایسا نہیں کہ وہ پہلے بتائیں گے کہ میرے آنے میں 5 سال باقی ہیں یا 4 سال باقی ہیں، وہ تو آئیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آ جائیں۔ تو انسان کو ایک دم مسافر کی طرح ہمہ وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج دنیا کا جو مال ہے وہ سب سے بڑا فتنہ بنا ہوا ہے۔ آج جو گناہ ہو رہے ہیں لوگوں سے وہ مال ہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑی جو مصیبت ہے آج لوگ اپنے دین کا جو سودا کر رہے ہیں وہ مال کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ دیوبندی اور وہابی ہو گئے مال کی وجہ سے، کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا کے مال کے چکر کے اندر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھے کہ جن کا تصور کرتے ہوئے جسم کے اوپر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کہ حیات ظاہری کے جب آخری دن آئے تھے تو اس وقت بھی آپ نے بتایا تھا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں ہے، تم شرک نہیں کرو گے، لیکن مجھے تم سے یہ خوف ہے کہ تم دنیا تمہارے اوپر کشادہ کر دی جائے گی اور تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور آج اکثر لوگوں کو آپ دیکھ لیں کہ دنیا ہی کی وجہ سے فتنے میں پڑے ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ تیسری وادی بھی مل جائے، اور پھر فرمایا مٹی کے سوا کوئی چیز اس کا منہ نہیں بھر سکتی، اور جو شخص توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی جو بندہ راہ راست پہ آ جائے وہی کامیاب ہے، ورنہ آدمی یہ چاہے کہ میرا پیٹ بھر جائے تو کبھی نہیں بھرتا ہے، اور پیٹ بھر جائے تو اس کا دل کبھی بھی نہیں بھرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ اتنا ہو جائے گا تو پھر میں یہ کروں گا یہ کروں گا، خود میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں تھوڑا کچھ خوشحال ہو جاؤں گا تو پھر فی سبیل اللہ جو ہے وہ دین کے کام میں لگ جاؤں گا۔ تو آج میں ان لوگوں کو جب دیکھتا ہوں کہ وہ جتنا خوشحال ہونا چاہیے تو اس سے کئی زیادہ خوشحال ہو گئے، لیکن ان کی لالچ اور ان کی ہرس پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو مال جب آتا ہے تو ساتھ میں فتنہ لے کر کے آتا ہے۔ بندہ یہ سمجھے کہ بالکل آرام ہو جائے گا تو پھر میں نیک کاموں میں لگ جاؤں گا، یہ اس کی جو ہے وہ غلط سوچ ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، پھر اللہ کے رسول فرماتے اس کا مال تو وہی ہے جس کو اس نے صدقہ کر دیا اور کھا کر کے ختم کر دیا، یا پہن کر کے اس کو بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا۔ یعنی ہم جو کھا لیں، جو پہن لیں اور جو کسی اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیں وہ ہمارا مال ہے۔ باقی جو رکھا ہوا ہے بینک کے اندر یا گھر کے اندر تجوری میں جو رکھا ہوا ہے یا جو زمینیں لے کے ہم نے ڈال دیں وہ ہمارا مال نہیں ہے۔ اگر ابھی ہماری روح قبض ہو جائے تو کسی اور کے پاس چلا جائے گا، وہ ہمارا مال ہے ہی نہیں۔ ہمارا مال تو جو کھا لیا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ کھا لیا پہن لیا تو ضرورت پوری ہو گئی، اور اللہ کے راستے میں دے دیا تو مرنے کے بعد وہ مال ہم کو مل جائے گا۔ اور حضرت سلمہ بن عبید اللہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری حدیث پاک ہے، اگر بندہ اس حدیث پاک کو سن کر اس پر عمل کرے تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص صبح کو اس حال میں اٹھے
کہ اس کے اہل و عیال خیریت سے ہوں، اس کا جسم تندرست ہو، اس کے پاس میں اس دن کے لیے خوراک ہو، کھانے پینے کا انتظام ہو، گویا کہ اس نے تمام دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی ہے۔ بچے خیریت سے ہیں اور اس کو کوئی بیماری نہیں ہے اور آج کھانے پینے کا اس کے پاس میں ہے، تو سمجھ لو کہ اس کو ساری دنیا دے دی گئی ہے، کیونکہ کل کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے۔ اب اگر بندہ تندرست بھی ہے، بیوی بچے بھی خیریت سے ہیں اور کھانے پینے کے لیے بھی ہے، پھر بھی ٹینشن کے اندر ہے کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہاں سے اتنا لانا ہے، وہاں سے اتنا لانا ہے، تو اس کو کبھی بھی سکون نہیں ملے گا اور وہ کبھی بھی خیریت سے نہیں رہے گا۔ خیریت اسی کو ملے گی جو بندہ اس حالت کے اندر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے لیے سب کچھ جمع کر دیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، تو آپ کے پہلو پر اس کے نقش جو ہے وہ بن گئے۔ آپ جب چٹائی پہ سوتے ہیں تو چٹائی کے جو نشانات ہوتے ہیں بدن پہ پڑ جاتے ہیں، نشان پڑ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر بھی چٹائی کے نشانات بن گئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے لیے گدا بنوا دیں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ گدا بنوا دیں؟ آپ نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، میں دنیا میں صرف اس سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں بیٹھے پھر اس کو چھوڑ کر کے آگے روانہ ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور چھوڑ کر کے قبرستان میں چلے گئے ہیں، اور ایسے ہی جاتے رہیں گے۔ آج ہم بھی دنیا کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک کر کے ہم لوگ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے میرا کیا تعلق ہے؟ حالانکہ گدا بنوا لینا یا دنیا کی تھوڑی بہت آرام کی چیزیں استعمال کر لینا کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو ایک فکر دی کہ تم دنیا میں زیادہ مت پھنس جاؤ۔ اگر دنیا میں زیادہ پھنس جاؤ گے تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا کہ شہد کی مکھی جب شہد کو پورا کھانے کے چکر میں ایک دم بالکل اندر اتر جاتی ہے نا تو اندر ہی پھنس کر کے مر جاتی ہے، باہر آنا اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو جو بندہ دنیا میں اسی طرح پھنس جاتا ہے پھر دنیا کے چکر سے وہ دوبارہ کبھی نکل نہیں پاتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ دنیا کا مال دے اور اس کو بندہ اچھے کاموں میں خرچ کرے اور زیادہ کمائے، نیک کاموں میں خرچ کرے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن اپنے لالچ اور حرص کو بڑھانا اور دنیا کے مال میں مگن ہو کر کے اللہ اس کے رسول کو بھول جانا یہ بہت بڑا وبال ہے۔ بندہ اس کے اندر کبھی بھی پھنس کر کے نہ رہ جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت بنا دیا ہے تاکہ ہم یہ ظاہر کر دیں کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری زیب و زینت دے دی، فلیٹ بھی دے دیے، کاریں بنگلے سب دے دیے، لیکن ان کا عمل بڑا خراب ہے۔ اب قیامت کے دن وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، ایسا نہیں کہ جو یہ دنیا کی زیب و زینت ہم نے دی ہے وہ ایسے ہی تمہارے پاس رہے گی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلِيَّ سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ہے ہم اس کو ضرور چھٹیل میدان کر کے چھوڑ دیں گے۔ چھٹیل میں کچھ بھی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ بس انسان کو دنیا کے اندر امتحان کے میدان میں اتارا گیا ہے، جو بندہ ہوشیار ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور جو بندہ نادان ہے وہ دنیا کے امتحان کے اندر ناکام ہو جائے گا۔ اور جو دنیا میں اگر کسی چیز میں ناکام ہو جائے تو کوئی فکر نہیں ہے، لیکن دنیا کے اس امتحان میں جو اللہ نے لیا ہے اگر کوئی بندہ ناکام ہو جائے تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں اس امتحان کے اندر کامیاب ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔